یا اللہ کی مزار پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اگرچہ کہ آپ کے یہ چادر اور پھول کے مسئلے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر سن لو اللہ کی قسم یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ بدعت بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے۔ جس رستے میں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اس رستے سے جایا اور آیا کرو۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرماتے اس لیے اولیاء اللہ جس رستے میں آرام کر رہے ہوں اس رستے سے آنے اور جانے کی برکت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ خاتمہ زور سے بولیے، ایمان پر ہوتا۔ اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ وحدانیت ہے، وحدانیت کے ساتھ رسالت ہے، وحدانیت کے ساتھ رسالت ہے۔ اب رسالت ایک دور آیا، اب رسالت ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، حضور دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن اب حضور کی امت قیامت تک رہنے والی ہے۔ رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی رسول اور نبی نہیں بنے گا، مگر اب قیامت تک امت کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جانا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا کام کروانا ہے۔ تو اب پوچھا گیا اے اللہ اب نبوت اگر ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا نبوت تو ختم ہو جائے گی مگر نبوت کے گھر سے ولایت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اب حضرت علی کی شکل میں امام الاولیاء کو پیدا کیا گیا، حضرت علی کی شکل میں ولیوں کے باپ کو پیدا کیا گیا۔ حضرت علی کے گھر میں حسنین کریمین پیدا ہوئے۔ اب جتنے اولیاء چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ نظام الدین محبوب الہی ہو، چاہے وہ بندہ نواز گیسو دراز ہو، چاہے وہ سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ ہو، چاہے وہ حضرت محدث دکن ہو، آپ دیکھتے جاؤ جتنے اولیاء ہیں یہ سب سرکار امام حسن کی اولاد سے ہے یا امام حسین کی اولاد سے ہے۔ دنیا میں تقریباً 95% 95% اولیاء اللہ سادات اکرام میں سے ہیں، سید زادے ہیں، آل نبی اولاد علی ہے۔ اللہ نے سیدوں سے، سادات سے، آل نبی اولاد علی سے ولایت عطا کر کے دین کو بچانے کا کام اللہ نے لیا۔ میرے پیارےو اب نبوت نہیں ہے مگر اب امت کی ہدایت کے لیے امت کے بیچ میں اولیاء اللہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ غوث اعظم کو ہم نے غوث نہیں بنایا، غریب نواز کو ہم نے غریب نواز کا درجہ نہیں دیا، بندہ نواز کو ہم نے بندہ نواز نہیں کہا۔ ان کو غوث الاعظم بنانے والا خدا، ان کو غریب نواز کا تاج پہنانے والا خدا، ان کو بندہ نواز کا رتبہ دینے والا خدا، ان کو بابا شرف الدین کہہ کر دکن کا شہنشاہ بنانے والا خدا ہے۔ جب اللہ اللہ ہو کر ان کو مقام و مرتبہ دے رہا ہے، ان کو عزت و شرف سے نواز رہا ہے، تو ہمارا کام ہے ہم اس کو قبول کرنا۔ کیا کرنا؟ ذرا زور سے بولو، قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ اولیاء اللہ ہے، قبول کرنا، ان کی عظمتوں کو قبول کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو قبول کرنا، ان کی رفعت و شان کو قبول کرنا۔ سن لو مسلمان بھائیوں، بے ادبی ہلاکت کا سبب ہے، گستاخی تباہی کا سبب ہے۔ اگر ہم بے ادبیوں گستاخیوں کو پکڑیں گے نہ دنیا ہماری ہوگی نہ آخرت ہماری ہوگی۔ اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ کی بے ادبیوں سے بچو، اولیاء اللہ کی گستاخیوں سے بچو۔ میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ سے، اولیاء اللہ سے محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ حضرت
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رستے میں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہو اس رستے سے جایا اور آیا کرو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس رستے میں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اس رستے سے جایا اور آیا کرو. پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرماتے اس لیے اولیاء اللہ جس رستے میں آرام کر رہے ہوں اس رستے سے آنے اور جانے کی برکت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. خاتمہ زور سے بولیے ایمان پر ہوتا. اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اولیاء اللہ سے محبت کرو میرے بھائی. یہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے. آپ اس نظام سے جھگڑا نہیں کر سکتے. اس نظام سے آپ بدعت نہیں کر سکتے. اس نظام کو آپ شرک نہیں کر سکتے. اور اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو, اولیاء اللہ کی مزار پہ جانا, فاتحہ پڑھنا, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, اگرچہ کہ آپ کے یہ چادر اور پھول کے مسئلے فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مگر سن لو اللہ کی قسم یہ شرک بھی نہیں ہے, یہ بدعت بھی نہیں ہے, یہ حرام بھی نہیں ہے. مگر ہاں یہ آپ کے ایمان کے تحفظ کا سبب ہے. اولیاء اللہ سے تعلق آپ کے ایمان کی سلامتی کا سبب ہے. اولیاء اللہ سے تعلق آپ کی آخرت کی بھلائی کا سبب ہے. اولیاء اللہ سے تعلق آپ کی زندگی کو گناہوں, بدکاریوں, سیاکاریوں سے بچانے اور شیطان کے شر سے چھڑانے کا سبب ہے. اس لیے میرے بھائیوں اولیاء اللہ سے جڑ کے رہو. اولیاء اللہ کو جو مقام ملا وہ مقام کا دینے والا بس